وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر، اپنی قرآن کی تلاوت پر اور کثرت سجود پر انہیں بڑا جناب یہ بھرم رہتا ہے کہ ہم تو کنفرم جنتی ہیں، حضور نے تمام چیزوں کی رد کر دی اور کیا ارشاد فرمایا، اگر حکم لگانا ہے تو پھر امام طبرانی پہ لگائیے گا اور امام حاکم پر لگائیے گا، ایسے امام حاکم نے لکھا ہے اور امام طبرانی نے لکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حدیث رسول پر اعتراض جانے جانا پر اعتراض ہے، اور جانے جانا پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے، کیونکہ سورہ نجم ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جن کا ہم انہیں آرڈر دیتے ہیں، یہ ہمارے آرڈر کے مطابق بولتے ہیں۔ امام حاکم لکھ رہے ہیں، امام طبرانی لکھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعدا بین الرکن والمقام، فرما ایک بندہ رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف اس کے مقام ابراہیم ہے، اور سامنے اس کے خانہ کعبہ ہے، اور فرمایا بس اتنا ہی نہیں، وہ سامہ، اس نے روزہ بھی رکھا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ وہ صحن حرم میں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے ہے، جس پہ 120 رحمتیں 24 آورز برستی رہتی ہیں، اور پھر ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، صحن حرم میں کھڑا ہے، اور فرمایا روزے کی حالت سے ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر وہ بندگی میں کھڑا ہے، اللہ کی اطاعت میں کھڑا ہے، اور فرمایا اسی کیفیت میں اگر وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کے لیے تو جنت کنفرم ہونی چاہیے۔ صحن حرم میں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے ہے، روزے کی حالت سے ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، اور یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور جب حضور کی حدیث پر جناب عمر کے بیٹے نے اعتراض کیا نا، حضرت عمر فاروق نے حدیث سنائی، تو بچے نے کہا کہ بابا جان بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے پکڑا، فرمایا بیٹا گیٹ آؤٹ، میں تجھے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے اگر مگر چونکہ چنا کے، فرمایا حضور کی حدیث کے آگے اگر مگر نہیں ہوتا، جب حضور کی حدیث آ جائے تو پھر سر جھکا لیا جاتا ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا وجدان، ہمارا تخیل، ہمارا تصور، ہماری امیجینیشن یہ کہتی ہے کہ ایسا بندہ کنفرم جنتی ہونا چاہیے، لیکن حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اور ہی ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو رکن یمانی کے سامنے کھڑا ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، ایک طرف مقام ابراہیم ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور اللہ کے حضور وہ عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار، فرمایا وہ اس کیفیت میں اگر مرا کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض تھا، فرمایا جہنم میں جائے گا۔ آپ سوچیں کہ حضور نے کتنی تاکید فرمائی ہے آل کی محبت کے حوالے سے، اور اس کا فقدان ہے، بہت زیادہ فقدان ہے۔ ہم دیگر چرچے کر لیتے ہیں، دیگر باتیں ہو جاتی ہیں، اگر بات نہیں ہوتی تو فقط اہل بیت کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، حضور کی آل کے تذکرے نہیں ہوتے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت تھا لوگوں میں حضور کی آل کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن اب وہ محبت کم ہو رہی ہے۔ یہ حضور کی آل کے تذکرہ کرنا ان لوگوں کا ہی وتیرہ نہیں، یہ سنیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حضور کی آل کی محبت کے جام پلائیں۔ اور الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو میرے آل کی محبت میں مرا، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا ڈالے گا۔